اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا، آپ کا سوال ہے کہ دلیل اور یقین میں کیا فرق ہے؟ اس میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ اس کے ہجے جو ہے لازماً الگ الگ ہوں گے، یہ دال لام، یہ لام، اور یقین میں یا قاف یا نون، تو اس میں بھی 4 حروف ہے، اس میں بھی 4 حروف ہے، اور دونوں کا تعلق عربی زبان سے، اور اردو میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ دلیل ثبوت کو کہیں گے، یقین کا مطلب ہے بھروسے کے بعد آنے والا سٹیج۔ انسان کو پہلے بھروسہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بھروسہ 100% ہونے کے بعد وہاں سے 1% یقین پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلیل کاغذ پہ لکھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، زبان سے بولی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، نظروں سے دکھائی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، ترازو میں تولی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ بڑا ہے لیکن وزن میں ہلکا ہے، لیکن یہ 5 کلو کا بٹ جو ہے یہ دکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس سے زیادہ وزنی ہے۔ اب 5 کلو آپ آٹا لیں گے تو آٹا دکھنے میں زیادہ تھیلی دکھے گی، لیکن وزن میں وہ چھوٹا سا بٹ جو ہے اس کے برابر ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال، یقین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ یعنی بھروسہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب وہ 100% پہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے 1% یقین بنتا ہے۔ جب وہ یقین 100% ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر ایمان پیدا ہوتا ہے، جسے ہم عربی زبان میں علم الیقین کہتے ہیں، جو آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ لیکن عین الیقین یہ ہے کہ جب آپ اس کے نتائج محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب تک میں نے اگر کسی سے کانوں سے سنا ہے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ میرے کانوں سے پہنچا ہوا علم الیقین ہے۔ اگر میں قرآن کا ترجمہ سمجھنے لگا ہوں اپنی زبان میں تو وہ صرف علم الیقین تک میں پہنچا ہوں۔ جب میں اس پہ عمل کروں گا اور اس کے نتائج اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھوں گا تو پھر وہ عین الیقین بنے گا۔ پھر جب میں اس کو آگے دنیا تک پہنچاؤں گا، سب کو اس کا فائدہ ہوگا، وہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو میرے اکیلے کے یقین کرنے اور اکیلے کے فائدہ اٹھانے سے زیادہ اب 1000 لوگوں تک میں نے وہ بات پہنچائی، وہ ریسٹورنٹ کے کھانے کا تعارف پہنچایا، لوگوں نے بھی کھایا تو ان کی صحت بھی ٹھیک ہوئی، ان کو مزہ بھی آیا۔ کسی دوا کے بارے میں نے انٹروڈکشن دیا، سب نے وہ دوا کھائی، ان کو بھی فائدہ ہوا، تو اب میرا یقین جو ہے عین الیقین وہ حق الیقین میں بدلتا جائے گا۔ اس کی جو انتہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار جب ہو جائے گا تو اس دن ہو جائے گا، وہ ایمان بھی مکمل ہوگا ہمارا۔ چلیے، بہرحال یہ چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن تھی آپ کے سوال پہ، ورنہ دلیل ایک الگ چیز ہے، یقین ایک الگ چیز ہے۔ دلیل نظر آتی ہے اور یقین نظر نہیں آتا۔ ویزیبل انویزیبل کا بھی فرق ہے۔ انویزیبل ہے یقین، یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اور کیا میں عرض کروں فرق دونوں میں، کہ دلیل میں نے کہہ دیا آپ سے کہ ہاتھ سے کوئی سامان کام کر کے دکھایا جا سکتا ہے، لکھ کے بتایا جا سکتا ہے، قرآن کھول کے دلیل دی جا سکتی ہے، عقلی دلیل دی جا سکتی ہے، تاریخ کی دلیل دی جا سکتی ہے کہ بھائی فلاں فلاں کام فلاں فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ ہوا تھا۔ اور دلیل دینے کی ضرورت اسی وقت پڑے گی جب کوئی نزاع پیدا ہوگی، جب کوئی اختلاف پیدا ہوگا، وہاں دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پھر ان کا شک دلیل دیکھنے کے بعد یقین میں بدلے گا۔ پھر ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کے اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ جب لوگ ضد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں میں صحیح، تو پھر وہ دلیل اور یقین یہ دونوں چیزوں کو ترک کر کے، پیروں سے کھندل کے یا اس کو لات مار کے صرف اپنی ضد پوری کرنے اور کروانے پہ تلے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک نگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو لہٰذا تحقیق کرنے کے لیے
کسی سے بحث کرنے کے لیے، کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آدمی کو پہلے معتدل ہونا ضروری ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ بات صحیح سے ثابت ہو گئی تو میں اسے قبول کر لوں گا، اگر ثابت نہیں ہو سکی تو میں اور زیادہ تحقیق کروں گا، یا پھر میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرا خیال صحیح ہے، پھر اس کے بعد یقین ہو جائے گا، یا یقین ہو گیا تو پھر بعد میں دلیل دی جائے گی۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں نے بتا دیے۔ اب اس کے لیے قرآنی دلائل، حقیقت کے دلائل، تاریخ کے دلائل، اور مثبت پہلو اور منفی پہلو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ڈھنگ سے اچھے طریقے سے بتاؤں گا۔ آمین۔ السلام علیکم۔